ان کے حق میراث اور حق وراثت میں سے ایک حصہ متعین کر رکھا ہے، اور عورتوں کے لیے ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں میں سے ہر ایک کے لیے ایک حصہ متعین کر دیا ہے۔ جب ایک حصہ متعین کر دیا ہے تو اب مزید وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ وصیت فرض بھی نہیں، وصیت فرض نہیں، وصیت اختیاری چیز ہے، اور وصیت ان رشتہ داروں کو نہیں کی جائے گی جن رشتہ داروں کا وراثت میں حصہ ہے۔ وصیت ہوگی ان رشتہ داروں کے لیے جن کا وراثت میں حصہ نہیں۔ اولاد کا حصہ ہوتا ہی، اولاد کا حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، بھائیوں کا حصہ وراثت میں ہوتا ہے۔ اب یہ جہالت ہمارے عوام میں اور ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے کہ اگر کسی کے باپ کے 2 لڑکے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑے لڑکے کے لیے وصیت کر دی ہے باپ، بڑے لڑکے کے لیے وصیت کر دی باپ نے، یا چھوٹے لڑکے کے لیے باپ نے وصیت کر دی ہے تمام کے تمام مال کی، چھوٹے کو کچھ ملے گا نہیں۔ ارے تمہیں کس نے اختیار دے دیا وصیت کرنے کا؟ جبکہ قرآن نے ہر ایک کے الگ الگ حصے متعین کیے ہیں، اور جہاں اس طرح کی وصیت ہوتی ہے یہ وصیت جہالت پر مبنی اور بنیاد رکھی ہوئی ہے، اس وصیت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور جس نے وصیت کی ہے اس کو بھی گناہ ہوگا۔ ہاں اولاد کی نافرمانی اور غصے میں یہ کام کیا ہے تو اس کا گناہ ہو سکتا ہے اس کو، لیکن اس طرح کی جہالت بھری باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری 6 اولاد، ہماری 7 اولاد، ایک کے لیے سب کچھ وصیت کر دی، باقاعدہ اس کا چرچا بھی ہوتا ہے، ہمارا شما بات بھی سنتے رہتے ہیں، ارے فلاں کے لیے وصیت ہے بھائی، یہ گھر تو ملے نہیں تو میں کیوں، یہ گھر تو فلاں کو کہتے ہیں ابا، یہ گھر تو فلاں کو ابا کہتے ہیں، ابا کے باپ کا ہے، ابا کے مرنے کے بعد ابا کا نہیں ہے، ابا کے مرنے کے بعد مالک بہت سارے نکل آئے، کیا حق بنتا ہے کسی کو منع کرنے کا؟ اور اگر منع کیا ہے تو گناہ ہوگا، اور اللہ کے یہاں اس کا عذاب اور حساب و کتاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے جہالت چل پڑی ہے، اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اول تو وصیت والد ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے جن کا وراثت میں حصہ ہے، ان کو وصیت کرنے سے کیا فائدہ؟ ان کو تو وصیت میں سے وراثت میں سے ملنا ہی ملتا ہے، اللہ نے ان کا ایک حصہ متعین کر رکھا ہے، اور پھر اپنے اولاد میں سے ایک کے لیے اتنی وصیت کر دینا اور دوسرے کے لیے بالکل محروم کر دینا، یہ تو اولاد کی حق تلفی نہیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے معاملات میں اس بات کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم سے بھی مسئلے پوچھنے آتے رہتے ہیں، لکھ کے بھی لاتے ہیں کہ ایک مکان ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے روپیے ہیں، لیکن وصیت ایک بیٹی کے لیے کر گئے ابا، اس میں سے تو کچھ نہیں ملے گا، خود ہی کہتے ہیں اس میں سے تو کچھ نہیں ملے گا، بقیہ میں سے بتائیے کتنا ملنا، بقیہ میں سے بتایا جائے گا کتنا ملنا۔ وصیت کا مسئلہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وصیت فرض نہیں۔ دیکھیے جب مرد کا انتقال ہوا یا کوئی بھی میت عورت ہو، انتقال ہونے کے بعد میں جو مال ہے وہ مال ترکہ بن گیا، وراثت بن گیا، اس مال میں سے پہلا کام کفن اور دفن کا ہوگا، کفن اور دفن کا خرچہ نکالا جائے، کفن دفن کا خرچہ نکالنے کے بعد اس کا جو قرض ہے دوسرے نمبر پر اس کا قرض دیا ہے، اس کا قرض دینے کے بعد اگر ان وارثوں کو جن کا کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے وصیت کر رکھی ہے تو تیسرے نمبر پر اس مال سے وصیت پوری کی جائے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اب دیکھا جائے مال کتنا ہے، یہ مال وراثت میں اور حق ورثہ میں تقسیم ہو، یہ اس کی ترتیب ہے۔ پہلے مال میں سے تجہیز و تدفین کا خرچہ نکلے گا، دوسرے نمبر پر اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی اس نے وصیت بول رکھی ہے اور کر رکھی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی ضابطہ ہے، اگر وصیت اس میں تمام جائیداد اور مال کی
تو اس کو بھی روک لیا جائے گا، تیرا حق اتنا نہیں ہے وصیت کرنے، وصیت تہائی مال کی ہوگی، تہائی مال سے زیادہ کی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر کر بھی دی ہے تو نافذ نہیں ہو سکتی۔ غصے میں آیا باپ، اولاد سے بہت غصہ تھا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ رہی تھی، کہنے لگا تمہیں محروم کرنا ہو، اور محروم ایسا کرا کہ محلے کے ایک بوڑھے شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ ساری جائیداد روپیہ پیسہ ان کو دے دیں۔ محروم کرنا چاہتے ہو، جس کا حصہ قرآن نے متعین کیا ہے، کون محروم کر سکتا ہے؟ محروم کرنے سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وصیت کی ہے تو تمہاری وصیت تہائی مال میں تو چل سکتی ہے، بقیہ 2/3 مال یہ حق وراثہ ہے، یہ مال وراثت بن گیا ہے، اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو میں بڑا زور دے کر بات کہہ رہا ہوں، یہ بات بہت عمومی طور پر، عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور نافذ ہے، اور کہتے ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، بھائی کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے سلسلے میں کہ ہمیں کوئی حصہ نہیں مل پا رہا، ہمارے بڑے بھائی کو مانتے بہت تھے، بہت پیار کرتے تھے، ہمارے ابا انہی سے سب کچھ انہی کو دیتے، بہت پٹائی ہو رہی ہوگی خبر میں، خلاف ورزی کر کے گئے، حکموں کو توڑ کے گئے، جس کا جو متعین حصہ تھا اپنے احکام سے اور اپنے بول سے اس کو متعین دوسروں کے لیے کر کے گئے، یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ باپ نے جب یہ بات کہی ہے کہ یہ میری فلاں اولاد کے لیے ہے، تو یقیناً اس سے ناراضگی کا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی اور باپ کے درمیان میں ناراضگی تھی، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ انہوں نے سنا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس ناراضگی کے اوپر یہ فیصلہ لے لینا یہ ہمارا حق نہیں بنتا، اس لیے بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کا وقت ہے۔ کتب علیکم اذا حضر، پہلی بات یہ ہے کہ وصیت فرض نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وصیت تہائی مال میں ہوتی، تہائی مال سے زیادہ میں وصیت نہیں ہوتی، اور تیسری بات یہ ہے کہ وصیت قریبی رشتہ داروں جن کا وراثت میں حصہ ہے ان کے لیے نہیں ہوتی، اور اگر کرنی بھی ہے تو داغ کرتے رہو، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے اس وقت جس وقت کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، اگر وہ مال کو چھوڑے وصیت، میں نے بتایا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی، اب اس آیت کا حکم باقی نہیں، ورنہ اگر آیت کے حکم کو باقی رکھیں تو ہر ایک کے لیے وصیت کرنا ضروری اور فرض ہے۔ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ ساتھ حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے متقی اور پرہیزگاروں کے اوپر۔ اللہ کے قسم سے ذرا اللہم لک الحمد۔